الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فقال عز وجل فَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وقال عز وجل إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطاب کے لیے اخبارات میں جو عنوان شائع ہوا ہے وہ ہے سلطنت خداداد پاکستان خودکشی کی راہ پر، لیکن گفتگو میں یہ موضوع ذرا بعد میں آئے گا۔ میں آغاز کر رہا ہوں اس چیز سے کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک برننگ ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ایشو ہے، جس پر بہت نیدیں ہو رہی ہے، شور و غوغا ہے۔ یعنی ہماری حکومت نے جو ایک بس ڈپلومیسی اختیار کی، اس کے علاوہ کرکٹ ڈپلومیسی جو پہلے سے بھی چل رہی تھی اس کو پھر تازہ کیا، اجنڈا کیا، اس میں ہاکی کا اضافہ کیا۔ پھر اب جو واجپئی صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس موضوع پر قوم بالکل منقسم ہو گئی ہے، دو طبقات ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ ایک طرف حکومت وقت ہے اور ظاہر ہے اس کی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے حلقہ بگوش ہیں، اس کے اپنے کارکن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہاں کی پارلیمانی اور عوامی سطح پر جو ایک اپوزیشن ہے، یعنی پیپلز پارٹی بنیادی طور پر، اس موضوع پر ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، دونوں کی پالیسی ایک ہے، لیکن یہ دونوں مل کر یہ سمجھیے کہ ایک فریق بن گیا ہے۔ دوسرے فریق میں اکثر و بیشتر دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں شامل ہیں اور ان کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے، سربراہی کر رہی ہے جماعت اسلامی۔ البتہ ان دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت کو اس میں سے مائنس کر دیجیے، وہ JUI ہے، فضل الرحمان گروپ، وہ اس بات میں شامل نہیں ہے۔ باقی تمام عناصر مذہبی جو ہے وہ اس میں شریک ہے۔ JUP کے دونوں بھڑے ہیں، جن میں سے ایک تو ظاہر بات ہے حکومت کا حلیف ہے ہی ہے، دوسرا بھی کچھ نیم حلیف کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان عوامی اتحاد کی شامل جماعت منہاج القرآن بھی، کیونکہ بہرحال بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے، ان کا بھی آج خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی دینی جماعتوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شامل کیا۔ تو گویا کہ تمام دینی جماعتیں
جن میں خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے اور جو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس پورے گروپ کو جماعت اسلامی، اور ان میں سے مائنس صرف JUI فن زبان کو، ان کے ساتھ پھر نوائے وقت ہے۔ وہ خود اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، چاہے ایک اخبار ہے صرف، لیکن محض اخبار نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان کا سب سے پرانا اور سب سے قدیم اور سب سے زیادہ پاورفل علمبردار نوائے وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی ایک تاریخ ہے، قیام پاکستان کے سلسلے میں اس کا حصہ ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کا رول نظریہ پاکستان کے معاملے میں کبھی بھی مشکوک نہیں ہوا، مبہم نہیں ہوا۔ دو قومی نظریے پر اس کا موقف بالکل اٹل ہے، اس میں کبھی کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ تو نوائے وقت جو ہے اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک مکتبہ فکر سمجھ لیجیے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ایک اداریہ آیا ہے 16 تاریخ کو، آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ 2 لاکھ کی تعداد میں اسے تباہ کر کے جماعت اسلامی شائع کر رہی ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ یہ وہی ہے پالیسی کا جو ہے اس جگہ پر آ کر ایسا اتحاد ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ بعض اہم شخصیات بھی شامل کر لیجیے، اگرچہ ان کی کوئی جماعتیں ایسی نہیں ہیں، نہ کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جو اہمیت سے حامل ہو، لیکن صرف اپنی جگہ پر شخصی اور انفرادی اعتبار سے وہ اہمیت سے حامل ہے۔ ان میں نمایاں ترین نام جو ہے ہمارے ہاں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا ہے۔ ان کا بھی نظریہ پاکستان کے ساتھ، ویسے بھی تھامس الاٹ کے پابند انسان ہے، نظریہ پاکستان کے ساتھ، اور جہاں تک ان کی حب الوطنی کا اور قوم سے محبت کا تعلق ہے، پاکستان سے وفاداری اور محبت کا تعلق ہے، وہ ہر شک و شبے سے بالا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک محاذ ہے اس وقت، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک طرف حکومت جمع جو اپوزیشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی، جو عوامی سطح پر بھی اپوزیشن گری ہے اور پارلیمانی سطح پر بھی اپوزیشن گری ہے۔ یہ یکجا ہے، ایک موقف ان کا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا موقف ہے۔ یہ جو دوسرا گروپ ہے کہ جو اکثر دینی جماعتوں پر مشتمل ہے، کہ نوائے وقت اور بعض شخصیات جیسے جنرل حمید گل صاحب، جن کا کہ مضمون بڑا طویل شائع ہوا ہے، اور یہ بھی صرف اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جس روز نوائے وقت کا وہ اداریہ چھپا ہے اسی روز جنرل حمید گل صاحب کا ایک بڑا مقالہ جو ہے مفصل جنگ نے تو اسے تقسیمہ کر کے شائع کیا ہے 3-4 اقساط میں، جس سے اصل بات ختم ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، لیکن نوائے وقت نے اس طویل مقالے کو یکمشت ایک ہی شاخ میں شائع کیا، اور جس کو میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً پاکستان کی غیرت قومی و ملی کو جس طریقے سے اس مضمون میں للکارا ہے، جیسے چیخ ہے کہ جو پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام اور اس کی غیرت، اس کے حوالے سے بڑے دل سے نکلی ہوئی آواز۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو 80,000 شہدائے کشمیر کے خون سے غداری، یہ سارا مسئلہ جو چل رہا ہے کشمیر میں، جو ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی، آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کشمیری قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ اس دور میں اور بھی بعض جگہوں پر جو قربانیاں دی ہیں مختلف اقوام نے حق سے خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے کسی سے کم نہیں۔ پھر یہ کہ نہ صرف شہداء کے خون کا معاملہ ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان خواتین کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، ان کی عصمت کا معاملہ بھی ہے، تو گویا کہ ان کے خون سے بھی غداری ہے اور ان کی عصمتوں سے بھی غداری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ بابری مسجد سے بھی گویا کہ بے وفائی کا اعلان ہے، تو جس جماعت نے اس مسجد کو شہید کیا اسی کا ایک اہم لیڈر اور اسی کا وزیر اعظم ہے، جس کو اب ہم ہار پہنائیں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں مظہر ہے کسی کیمپ ڈیوڈ قسم کے معاہدے کا یا کسی اوسلو ٹائپ ایگریمنٹ کا، جس کا ایک زمینہ ابھی وائٹ ریور ایگریمنٹ کی شکل میں ابھی امریکہ میں جس کو تازہ کیا گیا۔
یہ معاہدے جو ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے میرے نزدیک بجا طور پر کہا جا رہا ہے، میں خود یہ کہہ چکا ہوں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے اندر خانے، کیمپ ڈیوڈ قسم کا یا اوسلو ٹائپ کا۔ جنرل حمید گل صاحب کا جو مقالہ میں نے پڑھا ہے، اس سے میں بہت متاثر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا خلوص، ان کا اخلاص پاکستان کے ساتھ، ان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے، اس کی ڈیپتھ، جس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی غیرت کو اور حمیت کو، اس سے مجھے یاد آیا اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا تھا تقریباً 33-34 برس قبل، جب تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ کچھ اس کے سیکرٹ پروٹوکول بھی ہیں، راز جو ہے تاشکند کا وہ میں اس کو بیان کروں گا، اگرچہ وہ پھیلی کبھی ملی پھیلی سے بات آئی نہیں کہ وہ کیا راز تھا، لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے جو کردار اختیار کیا تھا، جس طرح کی چیخ انہوں نے پاکستانیزم کے حوالے سے بلند کی تھی، اور جیسے انہوں نے کہا تھا ہم 1000 سال تک جنگ کریں گے بھارت کے ساتھ، 1000 سالہ جنگ کا نعرہ یاد ہوگا آپ کو۔ بالکل اسی طریقے سے جنرل صاحب نے اپنے مضمون میں علامہ اقبال کا ایک مصرع جو ہے اسے اپنی ایک اہم بحث کا عنوان بنایا ہے، حیات جاویداں اندر سطح پر، کہ حیات جاویدانی جو ہے وہ جنگ میں ہے، لڑنے میں ہے، مصالحت میں نہیں ہے۔ کشاکش جاری رہے گی تو آپ زندہ رہیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک خاص فنومینن ہے، بھارت کے ساتھ کشاکش میں اس کے لیے زندگی ہے، اور بھارت کے ساتھ مصالحت میں اس کے لیے اندیشے ہے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ میں تفصیل سے وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں آج آپ کی بھی سامنے بیان کر لیجوں کہ بڑا فرق ہے۔ بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے تھے 65, 66, 67 سے ہوتے ہوئے تھے جو انہوں نے اس ملک کے اندر ایک عظیم عوامی قائد کی حیثیت اختیار کی تھی، طوفان لے آیا تھا وہ، کوئی شک نہیں۔ وہ بطور شخص، بطور انسان کسی کو پسند ہو ناپسند ہو، واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے، طوفان لے آیا تھا، عوامی طوفان۔ تو کیفیت جو اس کی تھی اس وقت وہی آج جنرل حمید گل کی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بھٹو جاگیردار تھا، اس کے پاس وسائل اور ذرائع تھے، وہ خرچ کر سکتا تھا۔ پھر وہ نوجوان تھا، پھر یہ کہ وہ پشتینی سیاستدان تھا، سر شاہنواز بھٹو کا بیٹا۔ اس حوالے سے اس نے جو کام کر دکھایا تھا، جنرل حمید گل کے احساسات وہی ہیں، جذبات وہی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے ریٹائرڈ جنرل ہے، ہمارے ہاں کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سفید پوش ہے، ٹھیک ہے، باعزت روٹی کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ وسائل و ذرائع تو نہیں، پھر وہ جوانی کا دمخم تو نہیں، لہذا کم از کم تاحال ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی کسی عوامی لیڈر کی شکل اختیار کر دیں، تاحال شکل یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک دانشور کی ہے، یا جیسے فری لانس صحافی ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ایک فری لانس صحافی اور مقدس بندے ہیں، جہاں بھی کہیں اچھا جلسہ ہوگا اس میں ان کو بلا لیا جائے گا، تقریر بہت عمدہ کرتے ہیں، اور فکر ہے ان کے پاس، معلومات بہت ہیں، ان کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ میدان میں آنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے انہیں دستیاب نہیں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیفیت میں پیدا کر دے۔ پر یہ تمہید ہے اس مسئلے کی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں جو میرا موقف ہے جزوی طور پر تو وہ نوائے وقت میں اور روزنامہ پاکستان میں آ گیا ہے، لیکن وہ ایک جزوی پہلو ہے اس کا۔ یہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کی تیاریاں جماعت اسلامی کر رہی ہے اور جس زور شور سے کر رہی ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن کسی عظیم اسلامی انقلاب کی تب اس کا آغاز بن جائے گا تو یہ خیال خام ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی ایجوکیشن ہوگا، میں ایجوکیشن کا قائل ہوں،
میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتخابات سے نہیں آئے گا اسلام، یہاں آئے گا عوامی ایجوکیشن، عوامی تحریک کے ذریعے، یہ میرا ڈکلیئرڈ موقف ہے۔ لیکن وہ ایجوکیشن کسی خالص دینی مسئلے پر ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ وقتی پالیسی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، حرام اور ناجائز کے معاملے کا مسئلہ یہاں پر نہیں، کسی خالص دینی ایشو کے اوپر ایجوکیشن ہے۔ پھر یہ کہ ایجوکیشن بھی اس وقت شروع کیا جائے جب کہ کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ معتدل تعداد میں اب اس کے پاس ایسے مردان کار موجود ہیں جو 3 شرطیں پوری کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کا دین قائم کیا۔ شرط اول قدم نیت کہ نجم باشی، اگر یہ پہلا قدم نہیں اٹھا تو پھر یہ کہ بات نہ کیجیے اسلام کی، آپ اسلام کے نام پر کوئی داغ اور دھبا لے کر آئیں گے تو اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اپنی معاش اور معاشرت کو اگر اسلامی رنگ میں آپ نہیں بن سکتے تو گھر بیٹھیے اسلام کا نام لے کر سڑکوں پر مت آئیے۔ نمبر 2 وہ کسی ایک ڈسپلن کو خوب ہو چکے، خوب عادی سب ہوتا ڈسپلنوں میں پس نہ آتی ہو، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کہ بوم جو ہے وہ کوئی فساد کو پیدا کر سکتا ہے، ہنگامہ کر سکتا ہے، کسی کی ٹانگ گھسیٹ سکتا ہے، کسی ایوب خان کو گھسیٹ لے، کسی بھٹو کو گھسیٹ لے، کسی اور کو گھسیٹ لے، یہ تو ہو جائے گا، خیر برابر نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پھر وہ لوگ جو ہے تن من دھن یہاں تک کہ جان قربانی کر دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہیں۔ ان 3 شرائط کو پورے کرنے والے اگر معتدل تعداد میں لوگ 100-200 نہیں، لاکھوں کے اندر ایسے افراد، اگر کسی کا یہ اعتماد ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں تو بسم اللہ کرے، پھر دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، لیکن کسی خالص دینی ایشو پر تحریک اٹھائے۔ جیسا کہ میں نے اس بیان میں عرض کیا تھا، یہ بیان میرا تازہ رائے خلافت کے سب گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے غلط اسے پڑھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں تنقیدیں ہوں، کیونکہ بظاہر یہ موقف میرا جو ہے جو عام مذہبی جماعتوں کا موقف میں نے بیان کیا ہے ذرا اس سے کچھ ذرا مختلف بات ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے، تنقیدیں بھی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا موقف آپ کے سامنے رکھ کر اس حوالے سے اگر کسی کو یہ اعتماد ہے تو بسم اللہ کرے، تاخیر نہ کرے، لیکن کسی خالص دین قدیم میں مسئلہ میں نے کہا سود کا معاملہ حرام مطلق بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کس سے جنگ کے مترادف ہے، اس کو اٹھائیے، تحریک اٹھائیے۔ یا پھر جو فحاشی اور بے پردگی اور یعنی اس کا سیلاب آ رہا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی چھپنے والی چیزیں جو ہے، اخبارات ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا سب سے آگے بڑھ گیا، اس کے خلاف اٹھیے۔ اس لیے کہ جو کچھ اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے جس پر، وہ کیا ہے؟ حضور کے الفاظ میں وہ آنکھوں اور کانوں کا زنا ہے۔ جیسے سود کو حضور نے فرمایا کہ ماں سے زنا کرنے سے 70 گنا 100 گنا بڑا تو وہ حصہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہے 70 حصوں میں، بالکل اسی طرح کہ نامحرم عورتوں کا، اور جو بڑی پرکشش بھی ہو، بڑی سجی دھجی بھی ہو، بڑے ان کے جو ہے رنگا رنگ لباس بھی ہو، نوجوان ہو، ان کے فوٹو آپ کے سامنے، آپ اپنی ایک ضرورت کے تحت ڈیلی اخبار دیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آتا ہے یہ آنکھوں کا زنا کون کرا رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے وہ قانون کا زنا کر رہا ہے، حضور نے اس بنا سے تعریف کی۔ تو اٹھیے، اگر اٹھنا ہے تو اس کے خلاف اٹھیے، جیسے کہ سورہ راز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فاجب قالوا، تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی بات قابل تعجب ہے، یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھا دے گا، ان کا یہ قول قابل تعجب کیسے اٹھا دے گا؟ بھائی جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا تھا کہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا، تو قابل تعجب تو تمہارا قول ہے، نہ سے دوبارہ پیدا کر دیا جانا قابل تعجب ہے، تعجب فاجب قول ہو، اس لیے اگر کرنی ہے میدان میں آنا ہے، اگر سرگرم کی بازی لگائیے، ضرور لگائیے، اگر وہ 3 شرطیں آپ کے خیال میں پوری ہو گئی، یہ میں تو نہیں جانتا، میرے پاس تو نہیں ہے یہ کیفیت، لہٰذا میں تو اس میں آغاز نہیں کر سکتا،
لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ ہو گئی رہی شرطیں پوری اس کی طرح تو وہ آگمن اٹھے، میدان میں آئے، انشاءاللہ ہم بھی ساتھ دیں گے۔ چنانچہ سود کے معاملے میں قاضی حسین احمد صاحب کا بیان آیا اور ہمیں فوراً جو ہے اس کے بعد سب سائڈ کی صحیح نہیں، اب ہم بھی اس میں تعامل کریں گے، کوئی جماعت کی اصلیت راستے میں حائل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہو بھی نہیں مسئلہ، یہ معاملات جو دوسرے ہیں یہ کسی سے نہیں۔ بہرحال یہ تو میری ایک دوسری سی بات تھی جس موضوع پر ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ میں مشکور اور ممنون ہوں روزنامہ نوائے وقت کا، روزنامہ پاکستان کا، انہوں نے میرا یہ بیان عنوان شائع کر دیا۔ البتہ یہ ہے کہ اب اسے جلی الفاظ میں تازہ ندائے خلافت میں شائع کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں، لیکن میں ذرا تفصیل سے یہ بات اب ذرا لمبی ہوگی، اسی لیے آج آپ ذرا تاخیر کے لیے بھی تیار رہیں۔ پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے اور آسلو ٹائی معاہدے کیوں ہوئے، کیا بپتا ہم پر پڑی ہے، کیوں ہم مجبور ہوئے ہیں ان معاہدوں پر، اس کا منظر تو غور سمجھنا چاہیے۔ کیا مصری بزدل تھی؟ کیا جمال عبد الناصر یہ وہ نہیں تھا جس نے انگریزوں کو اٹھا کر بحر روم میں پھینک دیا تھا؟ کتنی بڑی جرت کا معاملہ کیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس دونوں اس پر حملہ آور ہو گئے تھے، جرت کی اٹھا کر پھینکا بحر روم میں۔ پھر کیا سن 67 کی جنگ اس نے شروع نہیں کی تھی؟ بلاکیڈ آف عقبہ کی ناکہ بندی کی تھی جس پر کہ ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ، 6 days war۔ اب یہ دوسری بات ہے، شکست ہو گئی، شکست سے پاس ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر ہمیں معلوم ہے وہ جو شکست کا داغ لگا تھا مصریوں کے مقاصے پر سن 73 کی رمضان وار میں انہوں نے اس کو دھو دیا۔ وہ بزدلی کا داغ جو تھا وہ تو کم سے کم مصری قوم نے دھو دیا اپنے باتوں سے، جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال تھا اور اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بارلین لائن جو ہے، دفاعی لائن جس کا نام نہیں رکھا تھا بارلین لائن، یہ کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا، اور مصریوں نے کراس کر کے دکھا دیا۔ یہ پھر کیا کرتے ہیں جب وقت کی 2 سپر پاور میں سے ایک سپر پاور براہ راست سامنے آپ کو کھڑی ہو گئی؟ اگر تاریخی حقائق ہے یہ، گولڈا مائر جو اس وقت وزیر اعظم کی اسرائیل تھی، وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن جب وہ ایک ایریل برج بنا دیا امریکہ نے، یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے امریکن اخبارات میں، وہ ایک پل بن گیا تھا امریکہ سے اسرائیل تک، جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا اس طرح آ رہا تھا جیسے مسلسل پل ہو، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک وہ ایک برج تھا گویا، جہاز کے پیچھے جہاز جڑے ہوئے چلے آ رہے تھے، اتنا اسلحہ داخل پھینکا ہے، اتنی قوت ایک دم میدان میں ڈالی ہے کہ مصری سے ظاہر بات ہے کہ یہ پوزیشن تو بالکل نہیں تھی کہ وہ وقت کی ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا۔ یہ حالات ہے کہ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کی وہ قربانیاں یاد کیجیے اور وہ ان کی قوتیں یاد کیجیے، ایک طویل عرصے تک پوری دنیا کو بچائے رکھا تھا انہوں نے، ان کی طرف ریزسٹنس موومنٹ کم نہیں تھی، نہ صرف مرد ان کی عورتیں، جس طرح کے انہوں نے ہوائی جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیے، کہاں کہاں بم کے دھماکے کیے، ٹیرر بن گئے تھے پوری دنیا کے لیے، ٹیرر کیا لو۔ کیا وجہ ہے پھر سجدہ شہر کیوں کرنا تھا؟ یہ بڑا سوال ہے، اور چونکہ جیسا کہ میں نے پڑھ کیا بارہا، سرما ہے میری آنکھ کا خاص حجاز و ہونے کو، میں تو قرآن مجید اور حدیث نبوی کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قبلہ سیدھا نہیں کیا مسلمان اقوام میں سے کسی قوم نے کولونیل رول سے آزاد ہونے کے بعد، یہ جو ایک ہمارے اوپر یورپ کی کولونیل پاور کی جو حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک کر کے ہمیں آزادی تو ملی، ہم نے قبلہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کی دین کی طرف سیدھا نہیں کیا۔ کسی نے اپنا قبلہ کعبہ بنایا واشنگٹن کو، کسی نے بنایا اپنا قبلہ کعبہ ماسکو، ورنہ اگر اللہ کے ساتھ ہم نے عہد وفا استوار کیا ہوتا، اللہ کے دین کو قائم کیا ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے جو آیات آج پڑھی اسی لیے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے جو ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔
تم اللہ سے بغاوت کرو، اللہ کے باغیوں سے دوستیاں نہ کرو، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہو، اللہ کے دین کی طرف پیچھ کر دو، نہ اللہ کا قانون نہ اللہ کا نظام کچھ بھی نہیں، نہ وہ اللہ کی دی ہوئی تہذیب، تم تو مغربی تہذیب جو ہے، آئیڈیل تو تمہارے نزدیک وہ مغربی تہذیب ہے جس سے تم پرستار بن گئے۔ کس قدر زور شور کے ساتھ سورہ حج کے اندر آئے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں عربی زبان کے اندر، اللہ لازم مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے ممکن؟ کوئی ولیور انسان اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہو اور وہ آپ کو چھوڑ دے کسی وقت، آپ کا ساتھ نہ دے، تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا بیان ہے، کیا نمان؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، جس کی مدد پر اور کچھ بنائی پر وہ آ جائے پھر اس کے لیے شکست کا کیا سوال ہے۔ اب تیسری آیت پر آئیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دیکھو مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد سے اور تمہاری پشت پناہی سے دستکش ہو جائے، ہاتھ پھینک لے، تو مَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکُم مِّن بَعْدِی، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا تو پورا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے یہ خذلان الہی ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ہم سے پہلے بھی سابقہ امت مسلمہ کو ملی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، ہیوملیشن اور ہیٹ کو وردن ان کے اوپر اس کے انبار لگا دیے گئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ لباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب نکلا۔ آج ہم اس عذاب الہی میں مبتلا ہیں، کم ہمتی، بزدلی، یہی معاملہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ خراب معاملہ پاکستان کا ہے۔ دیکھیے سن 65 میں ہم نے بھی ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا کشمیر کے مسئلے کے لیے، سیدھی سی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھتے کشمیر ہماری شہرت ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اصول عدل کے تحت وہ پاکستان کا حصہ ہے، اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، تو پھر اپنا حق لینے کے لیے اور جو آپ کی شہرت ہے اسے دشمن کی دل سے چھڑانے کے لیے سربراہ کی بازی لگانی چاہیے، پھر اس میں کوئی مصلحتوں کو دیکھنا ہی تو پھر حقیقت بزدلی ہے۔ ہم نے اپنی اس بزدلی میں سن 65 میں کچھ کوشش کی تھی کہ اس بزدلی کا داغ ذرا اپنے ماتھے سے ہٹا دیں، اپنے بہترین کمانڈو داخل کیے تھے کشمیر میں، 65 کی غلطی ہوئی تھی، یاد ہے؟ یہ بھارتی ریڈیو کہتے تھے گھس بیٹھیے، یہ گھسے ہوئے جو آ گئے ہیں، یہ جو کمانڈوز گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت وہاں کی فضا ابھی تیار نہیں تھی، لوکل سپورٹ انہیں نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی جو توقع تھی جس کا انہیں امید دلائی گئی تھی پاکستان کی حکومت کو کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، جو بھی معاملہ ہوگا وہ کشمیر کے اندر رہے گا، کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ جو ہے مشرقی پنجاب کی سرحد ہے ہمارے اور مشرقی پنجاب کے مابین یا آگے جو بھی ہے یہ تو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، تو انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کا مطلب تو ہوگا پھر تو بھارت میں کام نہیں کرے گا۔ اس اطمینان پر کہہ لیجیے کہ ایک محنت، ایک جد و جہد، ایک ہم نے کوشش کی، لیکن ہم بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کو بچا لینا اور بھارت کے حملے کو روک لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم 1965 کے معاملے کو اپنی فتح قرار دیتے ہیں۔ فتح کس معنی ہے؟ کیا فتح کیا ہم نے؟ نہ کشمیر فتح کیا، نہ کوئی ہندوستان کا کوئی اور علاقہ، یہی فتح تھی بہت بڑی کہ ہم نے اس حملے کو روک دیا، ورنہ کس قدر یقینی سمجھا تھا انہوں نے، نہ صرف انہوں نے، ان کے سرپرستوں نے
فال آف لاہور بھی اس پر ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا BBC پر کہ لاہور جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. لیکن اللہ کا یہ موجے ہیں، یہ بعد میں بھی میں عرض کروں گا. بہرحال یہ معاملہ نوٹ کر لیجیے. سن 65 کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک سپر پاور جو اس وقت تھی دنیا میں، اب تو خیر وہ سپر پاور رہی نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا BBC تو یہ دیکھ کر ہنسی سی بھی آئی کہ بورس یلسن صاحب جو ہے جن سے کھڑا بھی نہیں رہا جاتا ہے صحیح طریقے سے، بالکل بیمار ہو چکے ہیں نامے. انہوں نے کہا ہم امریکہ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو کچھ ہنسی سی آئی کہ اب یہ الفاظ سنتے نہیں ہے بورس کے منہ پر کیا کہہ رہا ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو کہ وہ یوگوسلاویا کے خلاف کوئی آرمی ایکشن کرے. لیکن اس وقت یہ حال نہیں تھی. یہ پولر بیئر جو ہے اس وقت تو اٹ واز ویری مچ دیئر. اس وقت کی دو سپر پاور میں سے ایک سپر پاور تھی اور وہ ٹوٹلی کمیٹڈ تھی بھارت کے ساتھ. اور جس سپر پاور کی گھروں کی مچھلی ہم بنے ہیں پاکستان بننے کے دماغ سے لے کر مسلسل، وہ منافق تھی، دھوکے باز تھی. این موقع پر اس نے ہمیں دھوکہ دیا. بہرحال اس تاریخ سے یاد کیجیے کہ اٹیمپٹ ہم نے کی تھی، کوشش ہم نے کی تھی. اس کے بعد نمبر 2 سن 71 کی جو ذلت آمیز شکست، عبرتناک شکست ہم نے اٹھائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی تک اس کا داغ دھونے کے قابل نہیں ہوئے. ہاں ہم نے دلوں سے دھو دیا، دماغ سے دھو دیا. یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، بھلا دیا ہم نے اس کو. 93,000 قیدی POWs بھارت کے ہاتھ. کتنی بڑی شکست. اور اس وقت جو ہے مغربی پاکستان کا بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. مشرقی پاکستان جو گیا تو گیا، اور یہ مشرق مغربی پاکستان بھی اچھی طرح یاد کر لیجیے. حقائق کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم نے اپنے بل بوتے پر نہیں بچایا تھا اس کو. میرے نزدیک 12 میں نے کہا یہاں کا 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا مغربی پاکستان بھی بھارت کے. ہمارے نیول ڈیفینسز ختم ہو چکے تھے. ہماری نیوی کو آ کر وہ مار گئے اینڈ ہماری ہاربر میں. ایئر فورس ہماری مفلوج تھی اس لیے کہ اواق قسم کے ہیلی کاپٹر جو ہے روس کے گولیوں سے بھارت میں. ہمارا جہاز ہلتا بھی تھا تو ان کو معلوم نہیں رہتا. گراؤنڈ ہمارے ڈیفینسز شٹر ہو چکے تھے راجستھان میں بھی، سندھ میں، اور ادھر شکر گڑھ ایریا کے اندر لے دے کر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک فورس وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹکا خان صاحب سلیمان کی سیکٹر کے اندر. اللہ اللہ کا مورال ہمارا پاتال میں جا چکا تھا، ان کا آسمان پر جا رہا تھا. یہ تو جس کو اندرا گاندھی مرتے دم تک کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن آف USA، اس نے پاکستان کو بچایا اللہ نے. اللہ کے 2 انگلیوں کے مابین تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. وہ نکسن کا دل پھیرا ہے اس نے. نکسن نے ہاٹ لائن پر بریگولر سے بات کی ہے، کوسی جن سے بات کی ہے، اور کوسی جن نے پھر یک طرفہ حکم دیا ہے اندرا گاندھی کو، اور یک طرفہ ہوا ہے سیز فائر. اس سے یہ مغربی پاکستان بچا ہے. یہ ہے ہمارے حالات. آج تک ہم اس داغ کو دھونے کے قابل ہیں. ان حالات میں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ حالات؟ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اتنے عرصے سے کشمیر میں عصمتیں بھی لوٹ رہی ہیں، جانیں بھی جا رہی ہیں، آبادیاں کی آبادیاں جلائی جا رہی ہیں، اور ہم نے یہ دم نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم ہو چکا جو ہو چکا. اب یا ہم نہیں یا یہ ظلم و ستم نہیں. یہ جرأت رندانہ ہے ہم نے کیوں؟ مسئلہ وہی ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. انجن اللہ فلا غالب لکم، چاہے وہ ہم سے 10 گنا بڑا ہے کچھ بھی ہو، اللہ کی مدد ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آتا. وہیں یغفرکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، خذلان الہی کی صدا اگر مل جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو کون ہے وہ اس پوری کائنات میں جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد. بہرحال
بحالات موجودہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے مخادعت دھوکے بازی. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. ہم نے جو وعدہ خلافی کی اس کے ساتھ اس کی ہم پر تو سزا اس سے کہیں زیادہ ہے جو اربوں پر ہو رہی ہے, کہیں زیادہ کے مستحق ہے. مصریوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے تو ہم اللہ کا دین قائم کریں گے. ہم نے تو نعرے لگائے تھے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے, دنیا میں ٹارچ روشن کر دیں گے. ایک تنظیم ہوگی اصول حریت و اخوت و مساوات جو قرآن نے دیے ہیں, اسلام نے دیے, اس کا عملی نمونہ دنیا کو پیش کریں گے. یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں سورہ توبہ کی آیات 75 کا 77 کے حوالے سے کہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے اس کی سزا کے طور پر نفاق کا مرض سروگ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اس کی ایک شکل نفاق باہمی ہے, وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی ہے. ایک شکل نفاق ہے کردار عمل کے اندر جھوٹ, وعدہ خلافی اور خیانت اور غبن. اور سب سے بڑا مظہر اس منافقت کا ہمارا دستور شریف ہے, پاکستان کا دستور, جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے منافقت کا پلندہ. وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ, کہتے تھے نبی ہم تو یقین سے کہہ رہے, شہادت دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ہم نے پورا کلمہ لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے, توحید پوری رکھی ہے اپنے دستور کے اندر, مؤثر کوئی شے نہیں, دکھاوے کی چیزیں ہیں. اس کا نتیجہ ہے ذلت اور مسکنت جو ہم پر مسلط ہے. لہذا اس کا علاج یہ احتجاجی چیخ پکار سے نہیں ہے. کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ لتا منگیشکر کو بلایا جا رہا ہے, احتجاج کریں گے. کرکٹ ٹیم وہاں کھیل رہی ہے, ہاکی ٹیم, کہاں کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ بسنت منایا ہے کس شان کے ساتھ, کس ٹھاٹ کے ساتھ, پمبا کو جا کر ہم ہمارا داغدار سن. اس احتجاجی چیز پکار سے ہے, نہ غیرت و حمیت کی اس للکار سے ہے کہ جو حمید دل صاحب کے اس مضمون میں مجھے پوری شدت سے نظر آتی ہے. علاج وہ بھی ہے اس خزیل فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, ذلت اور مسکنت, اور آخرت کے بارے میں جو فرمایا وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور جو میں نے آیتیں ابھی پڑھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آگ کے سب سے نچلے تبکے منافق ہوں. ان سے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے جو سورہ نساء کی اس آیت کے بعد آئی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. 4 چیزیں آئی ہیں, ان پر تفصیل سے ذرا گفتگو میں بعد میں کروں گا. اس پر پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ کیمپ ڈیوڈ کیوں ہو رہا ہے, پہلے کیوں ہوا, مصر میں کیوں ہوا, یہاں کیوں ہو رہا, اس کا اصل سبب سمجھیے. جب تک کہ اصل تشخیص جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی, علاج شخصی کریں گے, عقائی قسم کا علاج کریں گے, علامتوں کے خلاف جو ہے اپنا جہاد جاری رکھیں گے, جب تک کہ یہ اصل معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال نہیں ہوگی. اب آئیے میں دوسری بات جو کہہ رہا ہوں, جو بھی اس وقت حالات ہیں, میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب ملک کے دشمن ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں, اور ان کے کسی بدترین دشمن نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا ہے. بے نظیر کے بارے میں بہت سے نے کہا تھا یہ سیکورٹی رسک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ان کے کچھ کام ایسے تھے بھی. ہندوستان میں مشرقی پنجاب میں جو سکھوں کی تحریک تھی اس کی پیچھ میں چران ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف یا ان کا جو بھی ان کے ساتھی ہیں کوئی ملک کو بیچ دینے والے ہیں یا غدار ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان ہیں. بھٹو نے کہا تھا کہ ہم سیاسی حیوان ہیں, یہ یا پولیٹیکل اینیملز, یہ الفاظ ان کے تھے, میں اسی لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے سے.
اور سیاسی حیوان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گیون کنڈیشن ہے ان کے مطابق دیکھے کہ کیا حالات ہے. وہ آئیڈیلسٹ نہیں ہو سکتا, وہ تصوریت پسند نہیں ہو سکتا. آئیڈیلزم ان کی بات ہے کیا دیکھو نا, زمین کو دیکھو ہے کیا, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرو. زمین پہ جو کچھ ہے اس وقت وہ صرف ان کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ صرف بے نظیر کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ صرف ضیاء الحق کا کیا دھرا نہیں ہے, وہ اس سے پہلے اور جو ہے ایوب تو ایک داستان ہے ہماری 50 برس کی, سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اسلام سے دور پر ہوتے چلے گئے, ہم اس کی طرف تو پیش کر دیں گے. یہ پوری قوم کا جرم ہے, جس جرم کے نتیجے میں آج ہم پہنچ گئے ہیں یہاں. اس کا جو ہے سارا کا سارا وزن جو ہے کسی ایک جماعت کسی ایک پرچے کا ڈال دیجیے. یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اجتماعی جرم کے اندر بھی مختلف لوگوں کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے حصہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر ہے, بدنظیر تولّا کبرہ. بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو گئے تھے, لیکن جس نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ تھا وہ منافق اعظم, یہ سردار تھا منافقوں کا عبداللہ ابن ابی, سب سے بڑا حصہ اس کا. تو اس اعتبار سے جو ہے حصہ رسمی مختلف طبقات کو مختلف اشخاص کو جائے گا, لیکن بحثیت تو مجموعی پوری قوم بھی نہیں. اس صورتحال میں دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس وقت کی عمومی فضا جو ہے خصوصاً مذہبی اور محب وطن جو حلقے ہیں ان کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کر رائے دے رہا ہوں. مختلف ہی نہیں بلکہ شاید مخالف بھی کہی جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. میرے نزدیک اس وقت جو گیون کنڈیشنز ہیں, جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں, ان میں کشمیر کے مسئلے کا حل پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, پریگمیٹک حوالے سے, عملی اعتبار سے وہی ہے جس پر کہ یہ حکومت اس وقت عمل پیرا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. غور کر لیجیے, جنگ کر کے بھارت سے کشمیر چھیننے کا بلبوتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دیتا. جواب رائٹنگ آن دی وال ہے, اس وقت ہمیں کوئی چیز نہیں. ہاں اللہ کی مدد ہوتی تو یقیناً ہوتی. نمبر 2, کیا بھارت کی کوئی قیادت کوئی حکومت تشتری پر رکھ کر کشمیر آپ کو دے سکتی ہے؟ اگلے دن وہ حکومت کہیں نہیں ہوگا کہ نام و نشان نہیں ہوگا. عوامی رائے وہ کچھ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے, زندہ قوم ہے, بیدار قوم ہے, اور 50 برس تک اس کو یہ پلایا گیا, اس کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. اتنا ٹائم ہے کشمیر ہمارا, اور بھارت کی زمین کا ایک انچ نہیں دیں گے ہم. اور بھارت نے ثابت کیا 67 میں کشمیر کو اگر وہ اپنا ٹوٹا نہ سمجھتا تو کبھی لاہور پر حملہ آور نہ ہوتا. انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کیا اس نے. تو کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہمارے نزدیک کشمیر کا. تم کشمیر میں گھوم آئے ہو, تم نے یہاں کمانڈو بھیجے, ہم تمہارا جو ہے سافٹ ویلی کے اوپر حملہ کریں گے. ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ اسے اٹوٹا سمجھتے ہیں, صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے. انہوں نے کشمیر پر اس طرح کے حملے کو بھارت پر حملہ کو ثبوت کیا. تو غور کیجیے, جنگ سے لینے کے ہاتھ کی پوزیشن میں ہم نہیں. یہ سب تو سچویشن یہ ہے. باقی تقریریں کرتے ہوئے اور 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے چاہے کہتے ہیں آپ, جتنی چاہے بڑھ کے مار لیں. واقعہ تو یہ ہے کہ پوزیشن میں نہیں. نمبر 2, کوئی بھارتی حکومت یا قیادت, یعنی آپ ذرا چھوڑ دیجیے بی جے پی کو تو زبان سے نکال, کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کشمیر آپ کو تشکیل میں رکھتے دے. نمبر 3, جو آپ کا ملجا و ماوا ہے, قبلہ و کعبہ ہے, امریکہ بہادر, وہ ویسے ہاتھ ہٹا چکا. اس نے تو ہاتھ اپنا ہٹا دیا. وہ تو کہتا کہ ہم میڈیشن کے لیے بھی, سازشی کے لیے بھی نہیں آ سکتے, نہیں آئیں گے, ہرگز نہیں آئیں گے جب تک کہ بھارت کی قسمت ہے. کتنے بیانات دیے ہمارے وزیر اعظم نے, کتنے بیانات دیے ان دنوں میں. آپ کو میدان میں آنا چاہیے. ہمارے مذاکرات بیمانی ہوں گے جب تک کہ کوئی سازش موجود نہ ہو, جب تک کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے موجود نہ ہو جو اس کو دیکھے گا کہ ان مذاکرات میں کون ہٹ دھرمی کر رہا ہے, کون معقول بات کر رہا ہے. تھوڑا جواب, آپ کا مربی, آپ کا سرپرست, آپ کا قبلہ و کعبہ, آپ کا ملجا و ماوا, وہ آپ سے ہاتھ اٹھا چکا. یو این او اول تو اس کی لوڈی ہے,
وہ لوڈی اب کچھ بغاوت بھی کرنے لگی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، کافی حیثیت نہیں اس لوڈی۔ عراق کے اوپر جو حملے وہ کر رہا ہے اس لوڈی سے اجازت لے کر بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا پرخطر راستہ ہے جو پاکستانی کبھی غور نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشنز کے تحت پلیبسائٹ کی آپ رکھتے لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ان ریزولوشن کے تحت پلیبسائٹ ہوا تو پاکستان کو اپنی ساری افواج جو ہیں نہ صرف کشمیر سے، آزاد کشمیر سے، بلکہ آپ کو گلگت اور یہ شاید حمزہ بھی ورنہ بلتستان سے بھی نکالنی پڑے، جبکہ بھارت کو حق ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اپنی افواج رکھ سکے۔ یہ ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے تو یہ انوں کی جھولی میں آ گیا وہ کشمیر۔ روبن غافیل یہ کہہ چکی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ نہ صرف یہ پورا کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ سمیت، شمالی ایریا، ناردرن ایریا سمیت، بلکہ جو پاکستان نے علاقہ کبھی دے دیا تھا چین کو، وہ بھی واپس لے کر اس کو ایک یونٹ بنائیں گے، اور اس یونٹ بنا کے اس کھیر کو پکا کے کھائے گا کون؟ بارہا میں نے یاد کیا تھا کہ یہ دو بلیوں کی لڑائی ہے روٹی پر، اور بندر صاحب ترازو لے کر بیٹھیں گے تو ساری روٹی بندر کھائے گا، بلیوں کے ہاتھ کا کچھ نہیں آئے گا، نہ بھارت کے ہاتھ رہے گا کچھ، نہ پاکستان کے ہاتھ انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں آئے گا جو بین الاقوامی سازشوں کا ڈر بن جائے گا، جو بالکل ایک نیا ایک الگ اسرائیل ہوگا بہار آف ایشیا۔ اس سے زیادہ تو پرخطر راستہ کوئی نہیں ہے۔ آج بیان آ گیا ہے کشمیر لبریشن فرنٹ کے کسی لیڈر صاحب کا، 15 سال کے لیے کشمیر جو یو این او کو دے دینا چاہیے، اس لیے تو یہ راستہ کوئی ہے، آزاد کشمیر، آزاد علیحدہ، آزاد نہ ادھر نہ ادھر، ہم علیحدہ ہو کر جو اسٹریٹجک پوزیشن بنتی ہے کشمیر کی، بھارت کے سر پر سوار، پاکستان کے سر پر سوار، اور یہ آزاد شدہ جو روسی ریاستیں ہیں، ترک ریاستیں، ترک اسٹیٹ، ان کے سر پر سوار اور چائنا کے سر پر سوار، یہ تو سمجھیے کہ اسٹریٹجک پوزیشن وہ ہوگی کہ جو سپریم پاور آن ارتھ جو ہے اس کو اس علاقے کے اندر اپنی پوری مرضی کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے بڑا اس کا اڈا بن جائے۔ یہ ہے صورتحال جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین صورت یہی ہے کہ دو طرفہ بات چیت سے معاملہ طے ہو، جس کے ہم کمٹمنٹ بھی ہیں، شملہ اگریمنٹ کے بعد ہماری کمٹمنٹ ہے، اور نمبر 2 کچھ دو اور کچھ لوگوں کے اصول کے اوپر ہی اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔ آپ اگر ریجڈ ہو کر کہیں کہ نہیں پورا کشمیر ہمارا ہے، کہتے رہیے، اور اس کے لیے بھی یعنی نمبر 1 براہ راست دو طرفہ بات چیت، نمبر 2 کچھ لوگ کا اصول، نمبر 3 اس کے لیے بھی کچھ شرائط پوری کرنی پڑیں گی۔ پہلے فضا کی نارملائزیشن، یہ آمد و رفت، یہ تجارتیں، یہ فلاں، یہ کام، تاکہ جو وہاں کی رائے عامہ ہے اس کی سوچ میں کچھ فرق آنا شروع ہو، ورنہ وہاں کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے کوئی حکومت قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اور اس میں بہت ہی اڑیا الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہندو بنیے تو کچھ نہ کچھ رشوت ہمیں دینی پڑے گی تجارت کی شکل میں، وہ مال کھائے گا تو یہاں سے کھائے گا، اگر اسے تجارت میں اپنا فائدہ نظر آیا تو وہ کچھ معاملے میں لے کر جو ہے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہے کہ جس کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ لا بد منہ ہے۔ اس صورت میں بھی ایک شکل تو یہ ہے جو آئیڈیل ہوگی میرے نزدیک، تقسیم ہند کے وقت جو فارمولہ طے ہوا تھا اسی فارمولے کے تحت تقسیم کشمیر، اس لیے کہ تقسیم ہند کے ساتھ 2 صوبوں کی تقسیم کی ہوئی تھی کہ نہیں، پنجاب اور بنگال کس اصول پر ہوئی تھی؟ پنجاب کے جو علاقے ہندو اکثریت کے غیر مسلم اکثریت کے تھے وہ بھارت کے ساتھ، جو مسلم اکثریت کے وہ پاکستان، بنگال کا وہ علاقہ جو غیر مسلم اکثریت کا ہے وہ بھارت کے ساتھ، اور وہ علاقہ کے جو مسلم اکثریت کا وہ پاکستان، یہی تھا نا، گئے نہیں اسی اصول پر تقسیم کشمیر۔ جو علاقے ہیں وہ لداخ ہے، جموں ہے، وہ بھارت میں ضم ہو، اور باقی کشمیر پورا مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اب تو یہ ہے اگر کہیں واقعات کوئی بائی لیٹرل ریلیشن ہمارے اچھے ہو جائیں، اگر کچھ
ہندو بنیے کے دل کو آپ جو ہے کوئی نرم کر سکے، تعلیف جس کو کہتے ہیں وہ تعلیف قلب زکوٰۃ کے مد میں بھی شامل ہے، بل مؤلفۃ قلوبہم، یہ تو زکوٰۃ کے مدوں میں شامل ہے تعلیف قلب، اگر یہ آپ کر سکیں اور بہترین پوزیشن تو یہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے لیے بھی نہ تیار ہو بھارت تو پھر ایک شکل یہ ہے نمبر 2 جو پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کے پاس رہے، بھارت جموں اور لداخ کو الیکٹ کر لے، منظم کر لے، صرف وادی میں ریفرنڈم ہو جائے، جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، پاکستان کو فوج نکالنے کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے، ریفرنڈم ہو جائے صرف وادی میں، اور یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ وہ کر لے۔ اور آخری درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کشمیر میں موجود ہے یہ رائے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں ویلی والے، تو ویلی والوں کو ریفرنڈم میں 3rd آپشن میں دے دیا جائے تو کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ جو پولیسلی اسٹیٹ سے ہندوستان کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آزاد رہنا چاہے تو آزاد رہے، ریکارڈ پر ہے قائد اعظم۔ میرے پاس تو وہ پاکستان ٹائمز کا پرچے کی فوٹو اسٹیٹ بھی پڑی ہوئی ہے ابھی تک، جس میں قائد اعظم کا یہ بیان جو ہے وہ بہت بڑی سرخی کے ساتھ آیا ہوا۔ اس حوالے سے کہ صرف دہلی اگر آزاد ہو بھی جائے، علیحدہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو وہ پھر کسی انٹرنیشنل جو ہے سازش کا اڈا نہیں بن سکے گی، وہ اتنے سائز کی نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے نزدیک مسئلہ کشمیر کے حل کی 3 شکلیں۔ اولین تو یہ کہ تقسیم ہند کی بنیاد پر، تقسیم پنجاب اور بنگال کے اصول پر تقسیم کشمیر، جموں لداخ وہ لے جائے، باقی سارا کشمیر پاکستان کو دے دیں، یہ تو بہترین ہے۔ پورے کشمیر کا خیال آپ دل سے نکال دیجیے، انہونی بات ہے، خوابوں میں رہنا اور بات ہے، لیکن حقائق کو دیکھنا جو ہے بہترین شکل یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس، اور جموں اور لداخ وہ لے جائے، باقی صرف وہی میں ریفرنڈم ہو جائے، اور اس کے اول تو یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ کرے، لیکن تیسرے درجے پر، ایک آخری درجے میں اگر ان کو یہ آپشن بھی دے دیا جائے کہ اگر وہ 3rd آپشن چاہتے ہیں تو 3rd آپشن دے دیا جائے، کیوں آزاد رہنا چاہتے ہیں کوئی حد نہیں۔ اس پر مستزاد ہے قائد اعظم کا قول، جیسے قائد اعظم بانی پاکستان ہے، مؤسس پاکستان ہے، معمار پاکستان ہے، یہ 3 الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی حیثیت کے مقابلے مفکر پاکستان اقبال ہے، مصور پاکستان اقبال ہے، مبشر پاکستان اقبال ہے، لیکن معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ ہندوستان اگر تقسیم ہو گیا پاکستان اور بھارت میں تو ان کے تعلقات آپس میں کیسے ہوں گے؟ جواب یاد ہے، بالکل ایسے ہوں گے جیسے USA اور کینیڈا کے درمیان ہے، وہاں تو کوئی ویزا نہیں ہے، صرف پاسپورٹ دکھا دیجیے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس آپ کی فوٹو کے ساتھ آئیڈینٹی ہو جائے کہ ہاں آپ USA کے یا کینیڈا کے سٹیزن ہیں، چلی جائیے۔ 2 ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی جو ہے فائنینشیل پالیسی کی بات بڑی مختلف ہے، امیگریشن پالیسی اپنی علیحدہ ہے، ٹیکسیشن پالیسی علیحدہ ہے، ہیلتھ پالیسی علیحدہ ہے، باقی ہر چیز علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، تقریباً یہ سمجھیے کہ ایک طرح کی مشترک شہریت ہے۔ نہیں مانا کہ آپ صرف اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے تو پھر ادھر سے ادھر سے دائیں ہیں۔ یہ تو میں نے بات عرض کی ہے کہ گیون کنڈیشنز میں جو صورتحال درست ہے وہ نہیں ہے، لیکن اب یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سب کے باوجود میری رائے یہ ہے کہ بحالات موجودہ، اور اس میں موجودہ حالات کا جو پہلو میرے پیش نظر ہے میں بات بتاؤں گا کون سا پہلو۔ بحالات موجودہ بھارت کے ساتھ اس وقت کی ہماری نارملائزیشن، دوستی، آمد و رفت، ثقافتی تعلقات، یہ پاکستان کے حق میں خودکشی کے متعلق ہے۔ بظاہر بہت متضاد باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے گیون کنڈیشن میں کشمیر کا مسئلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو آپ کے سامنے ڈیوٹی کر کے رکھ دیا، جنگ سے نہیں، بھارت کی کوئی حکومت دے دے گی آسانی سے آپ کو؟ امریکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کا سرپرست،
اور یونو بہت خطرناک معاملہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی جائے آپ کے ہاتھ سے، جو آپ کے پاس ہے نہیں جائے. لیکن بحالات موجودہ ایک دوسرے اعتبار سے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ خیر سگالی اور یہ محبت کے راگ اور پینے اور یہ آمد و رفت اور یہ ثقافتی اور جو کھیلوں کا جو معاملہ ہے اور جو لوگوں کی جو ہے محبتوں کے ترانے جو ہے وہ جو گائے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے اسلامی تشخص کو مضبوط اور مستحکم نہیں کیا. اصل چیز یہ ہے رونا ہے تو اس کا رو، اس کی طرف دھیان کسی کا بھی نہیں جا رہا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو ہم کمزور ہوئے، ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر ٹھوک کی گئی، نفاق کا مرض ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اگر ہم نے کہیں اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا ہوتا، اپنے دینی تشخص کو مضبوط کر دیا ہوتا، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی اور پھر ہمیں کوئی ڈرنا ہوتا بھارت کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز کا. یہاں تک کہ واقعی قائد اعظم کے الفاظ میں کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی ہو جاتا تو ہرگز کوئی حرج نہیں تھا. لیکن شکل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی تشخص کو تو مضبوط کیا ہی نہیں. دیکھیے پاکستان کی تحریک کے میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، دو رخ ہے، دو پہلو ہیں اس کے عوامی، ایک منفی ایک مثبت. اور مثال میں دیتا رہا ہوں کہ جیسے بجلی کا کرنٹ چلتا ہے تو دو تار ہوتے ہیں نیگیٹو پازیٹو، ایک طرف سے آئے گی دوسرے طرف جائے گی. اگر وہ راستہ جانے کا ہے ہی نہیں تو آئے گی کیسے؟ آئے گی تو جانے کا راستہ ہوگا تو آئے گی. اس کا جو منفی رخ تھا وہ کیا تھا؟ ہندو کے اندر جو نفرت تھی مسلمان سے اور ہندو میں جو انتقامی جذبہ پروان کر رہا تھا مسلمان کے خلاف، اس کا رد عمل تھا جو خوف کی شکل میں سامنے آیا. اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا اور عہد حاضر میں تو ون مین ون ووٹ ہے، اکثریت کی حکومت ہوگی اقلیت پر، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان غلام اور ہندو نہ صرف یہ کہ ہمیں ویسے غلام بنائے گا، ہماری معاشی جو ہے استحصال ہمارا کرے گا، ہمارے تشخص کو مٹا دے گا، ہماری زبان کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، یہاں تک کہ ہمارے دین کو ختم کرے گا. یہ خوف تھا جس کی وجہ سے ہم نے کہا بھائی بٹوارا کرو، ان کا علیحدہ ہمارا علیحدہ. لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت جذبہ بھی تھا. یوں سمجھیے 1906 سے لے کر 1930 تک تو صرف یہ پہلا جذبہ تھا. 1930 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ دیا ہے الہ آباد میں، اس میں یہ دوسرا رخ لا کے شامل کیا، احیاء اسلام کا جذبہ، جس کی علامت ہے علامہ اقبال. کتاب ملت بیضا کی پھر سی راجہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیے سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. احیاء اسلام یہ جذبہ مثبت تھا. ہم اس لیے چاہتے ہیں آزادی، قائد اعظم نے بھی کہا، ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر. علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں کہا تھا کہ اس کی ڈیسٹنی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر، روئے اندر پر جو داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام، دور ملوکیت سے پہلے تھا خلافت راشدہ کا اسلام، اس صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ پازیٹو ایسپیکٹ تھا تحریک پاکستان. نیگیٹو ایسپیکٹ وہ تھا ہندو کا خوف، یہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہیں لے گا، فیئر پلے نہیں ہوگا. قائد اعظم اسی کے سب سے بڑے علمبردار تھے. چنانچہ جب تک ہندو ذہنیت سے بالکل مایوس نہیں ہوئے ہیں، اس وقت تک آپ کو معلوم ہے جو اکثر لوگ کو جانتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر محمد علی جناح تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا میٹرس ممبر رہا ہے غالباً 14 برس تک. لیکن جب اس نے دیکھ لیا نہیں، ہندو کی ذہنیت کو قریب سے جا کر دیکھ لیا، یہ انصاف نہیں کرے گا، اس میں انتقام کے جذبات ہیں، تب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اب دیکھیے جہاں تک پاکستان کے قیام کا مسئلہ ہے،
اگرچہ باطنی محرک ہے، اس کی اصل روح ہے باطنی، وہ خوف کا جذبہ، لیکن ظاہری اعتبار سے اہم تر ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فیصلہ کن تو یہ ہوا، یہ نعرہ نہ لگتا تو مسلم لیگ کو 1946 کے الیکشن میں وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی کہ تمام مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ دیکھیے جو اصل محرک تھا ہندو کی نفرت اور انتقام کا جذبہ، وہ کم سے کم پاکستان کے اندر رہنے والوں کو تو اب تک تجربہ ہی نہیں۔ 50 برس میں جنہوں نے ہندو کی وجریت دیکھی تھی وہ تو گئے، ان کا امت ان پر خلق لہا ماں تقبوت جیسے کوئی باقی ہیں بھی، وہ بھی جانے والے ہیں۔ قبر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو تیار بیٹھے، جنہوں نے وہ ذہنیت دیکھی تھی، جنہوں نے اس کا بڑا چکھا تھا، وہ گئے۔ اب تو وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا پتا ہندو کی ذہنیت کیا ہے، ہندو کا مقصد کیا ہے، ہندو کے دل میں کیا جذبات ہیں، انہیں تو پتا نہیں۔ اور دوسری طرف ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے دانشور جو آ رہے ہیں، فنکار یا فنکار جو چلے آ رہے ہیں، وہ محبت کے گانے گاتے ہوئے آتے ہیں، محبت کے زمزمے کہہ رہے ہیں، ہوا کے دوش پر آ رہے ہیں، محبت سے محبت ہے، محبت سے محبت، جدھر وہ تو رسر کاپا، محبت سے محبت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا جو عامل تھا وہ تو ختم ہو گیا، رہ گیا دوسرا عامل، کہ اسلام کو ہم نے یہاں مضبوط کیا ہی نہیں، کہ وہ عامل ہمارے بقا اور تحفظ کا وہ تشخص جو ہے وہ خود اتنا قریب ہو جاتا کہ پھر بجائے اس سے کہ نارملائزیشن سے ہمیں کوئی اندیشہ ہوتا، انہیں اندیشہ ہوتا۔ فکر ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، آئیڈیا ہمارے پاس ہے، بہتر نظام حیات ہمارے پاس ہے، ہم تو پھر اپنے پورے فکر کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے اس انسانیت پرور پیغام کے ساتھ، اپنے اس عادلانہ نظام کے ساتھ، جسٹ پولیٹیکل سوشل سسٹم کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو باقی اور ہوتی۔ آج جبکہ ہم تو اس پر صورت کیا ہے وہ جائزہ لے لیجیے، ابلیس کی زبان سے علامہ اقبال نے جو بات کہلوائی ہے اصل میں تو ان کا ہے، اپنا خیال ہے نا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن گئے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آرزو۔ ذرا جائزہ لے لیجیے، آج میں نے کافی ذہن لگایا ہے اپنا ان چیزوں پر۔ وہی سرمایہ دارانہ نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، سرے فرق نہیں۔ کاروبار کے وہی طور طریقے وہاں ہیں جو یہاں ہے، وہی بینکنگ کا نظام وہاں ہے جو یہاں ہے۔ اس اعتبار سے تو بھارت ہم سے بازی لے گیا ہے کہ جاگیریں ختم کر دی تھی آزادی کے فوج بعد، ہمارے یہاں تو جاگیردار بھی مسلط ہے۔ نمبر 2، وہی سیکولر پارلیمانی نظام سیاست کا وہاں ہے، وہی یہاں ہے۔ آپ لاکھ کہیں اوپر لکھتے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو سیکولر نظام، کہاں ہے اللہ کا قانون، کہاں ہے فیصلے اس کے مطابق؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون۔ ہمارے اوپر تو یہ فتوے ہیں۔ نمبر 3 اور بہت اہم ہے، نوٹ کیجیے، ہمارے جو بالا تر طبقات ہیں، ایلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی وہی تہذیب وہاں ہے، وہی یہاں، کوئی فرق نہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کی وضاحت، ان کا لباس، ان کی نشست و برخاست، ان کا چلنا اور بیٹھنا بیان ہی وہی ہے۔ یہاں کا ایلیٹ وہاں کا ایلیٹ، یہاں کا صحافی وہاں کا صحافی، یہاں کے ڈاکٹر وہاں کے ڈاکٹر، یہاں کے انجینئر وہاں کے انجینئر، جیسے کریں گے کاربن کاپی ایک دوسرے کی، تہذیب اور ثقافت کے اعتبار، وہی بے حیائی، وہی اوریانی، وہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ وہی انگریزی کی بالا دستی، وہاں بھی سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پر انگریزی ہے۔ چلیے ایک قدم انہوں نے آگے اچھا بڑھایا تھا، اپنے صوبوں کو، اسٹیٹ کو جو ہے اپنی لوکل جو زبانیں ہیں ان کی آزادی دے رہے۔ ہمارے یہاں تو ہے ہی انگریزی کا بولتا، جو صوبائی معاملہ ہو وہ مرکزی ہوا انگریزی ہے۔ منافقانہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، کہاں ہے اردو ہے؟ ہر شہر میں منافقت ہے، ہمارے ہر شہر میں منافقت ہے۔ اور دیکھیے سب سے خطرناک بات،
زبان کا عامل بہت بڑا ہوتا ہے. پنجاب سندھ اس کا ہندوستان کے ساتھ لنگوسٹک ایفینیٹی بہت ہے. آپ کی زبان پنجابی سکھ بھی آتا ہے, پنجابی بولتا ہوا کیسے اچھا لگتا ہے بولتا ہوا پنجابی, اور آپ کی پنجابی سن کے اسے خوشی ہوتی ہے. یہ ایفینیٹی ہے, بہت بڑی ایفینیٹی. سندھ انٹرنیشنل سندھی کانفرنس انڈیا میں ہوتی ہے. سندھی زبان تو دنیا کی لیول پر تو عالم بردار پر بھارت ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کہیں جناح پور یا لیاقت پور بن گیا تو اردو اس کی ایفینیٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ بلوچی کے ساتھ یا پشتو کے ساتھ یا پنجابی کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ؟ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں اور اس میں اضافہ کیجیے ان جملہ اعتبارات سے. میرے ایک دفعہ غور کیجیے ان جملہ اعتبارات سے جو اس وقت دنیا کا جو رولنگ نظام ہے, رولنگ فلسفہ ہے, رولنگ ثقافت ہے, اس میں بھارت نزدیک تر ہے دنیا کے اس عالمی ثقافت سے بنسبت ہمارے. بے پردگی, بے حیائی وہ ان کا بھی کلچر ہے, ان کا ہمیشہ کا کلچر وہی ہے, وہی کلچر بھی ہے. اس اعتبار سے غور کیجیے, اگر آپ نے اس حالت میں جو اس وقت ہے ڈی فیکٹو سچویشن, اگر آپ نے یہ فلڈ گیٹس کھول دیے عام دورہ اور محبت کے ترانے اور سریندر کور اور کہیں لتا منگیشکر بھی تشریف لا رہی ہیں, شاید انہوں نے بڑا خوشی کا بیان دیا ہے کہ جیسے ہی آئے گا میں بس دوڑ ہی جاؤں گی. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں میرے جو ہے وہ بڑے فینز ہیں اور بہت ہی, اور بالکل انہوں نے وہی کر کے دکھا دیا ہے جو ان کے مربی نے کیا تھا. امیتابھ بچن کو اپنا نام بنا کر رکھا تھا ضیاء الحق نے, خاص مہمان ایک ایکٹر کو, اور اس سے خاص طور پہ کہا تھا وہ کیا نام تھا اس کا, ہما مالنی کیوں پاکستان نہیں آتی ہیں, میری بیٹی ان کی بڑی فین ہے, وہی بڑی کیا ہے میں بتاؤں گا اس کو کیوں نہیں آتی. فرندوں کو تو تشریف لے آئیں گے. نقشے کی چادر ہم نے تو آج ہی سنی, وہ بھی کوئی گانا ہوتا تھا, اب اس کا جو ہے بلبلا اور غلغلہ ہے. بسنت جس طور سے آپ نے بنائی ہے سرکاری سطح پر, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کور ہیڈ کوارٹر سے ایشو ہوا ہے, لاہور کا کور ہیڈ کوارٹر فوج کا یہ سرکولر ایشو ہوا ہے, وہ یہ ہے تمام آرمی آفیسرز کو, آپ اگر اپنی اہلیاؤں کو فیملی سمیت آئیں گے اور بسنتی کپڑے پہن کے اگر وہ آئیں گی تو آپ کو یہ رعایت ملے گی کہ وہاں ڈرنکس اور کھانا وغیرہ جو ملے گا وہ سبسڈائز ریٹ پر ملے گا. فوج کو اس رنگ میں رنگا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ان حالات میں اگر یہ فلڈ گیٹ کھول دیے گئے, چند سال کے اندر اندر پاکستان ختم, بھارت میں مدغم اور غم ہو جائے, جیسے ویکیوم کھینچ لے جائے کسی چیز کو بھارت کھینچ کر لے. اور یہ نوٹ کر لیجیے بی جے پی یہ بہت بڑا فینومینن ہے. یہ فینومینن جو ہے 80 میں سامنے آیا ہے, سن 80 میں, لیکن یہ چل رہا ہے 20 سے. آر ایس ایس کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے, ان کا ڈکلیئرڈ گول ہے سن 80 سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کی حکومت چل رہی ہے, اسٹیبل چل رہی ہے. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایکسکلوسیو حکومت بن جائے, کوئی پولیشن نہ ہو, اور وہ دور کی بات نہیں ہے. ڈکلیئرڈ گول ہے ان کا ٹو انڈو پارٹیشن, اصل بھارت کا قیام, اور پورے ہندوستان کی سرزمین سے, مہا بھارت کی سرزمین سے اسلام کے ناپاک وجود کو ختم کرنا. یعنی مسلمان رہ سکیں گے تب جبکہ وہ یہ کہیں کہ میرے اسلام کو اس قصہ ماضی سمجھو, حق کے وہ مجبوری کے پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. تو اسلام کا اگر قصہ ماضی بنا دو تو رہ سکتے ہیں, بس ورنہ تمہارا بھارت میں تمہارا پتا. یہ ڈکلیئرڈ گول ہے, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اس وقت وہ میٹھا زہر آپ کو دے رہے ہیں, اور وہ میٹھا زہر جو ہے یہ محبت کے, یہ جفیاں, چاہے وہ آئی کے جگرائل صاحب کے ساتھ, گجرال صاحب کے ساتھ ڈالی گئی تھی, یا جفے ڈالے جا رہے ہیں, اور یہ بس ڈپلومیسی ہو یا یہ کرکٹ ڈپلومیسی ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یہ کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. ابھی تو انہوں نے آپ کو ذرا ایک میٹھی گولی پیش کی ہے, کانفیڈریشن. 2 مرتبہ ایل کے اڈوانی
بیان دے چکا ہے پاکستان اور بھارت کا کانسنٹریشن ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں منطق میں کسی شے کا نام ہے آخر لاجک نظام آپ کا وہی تحریر آپ کی وہی بسنت آپ کی وہی گانے آپ کے وہی. سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم آلریڈی کنکرڈ پاکستان ہم تو پاکستان کو ثقافتی سطح پر فتح کر چکے ہیں. جاؤ دیکھ لو کراچی کے اندر جو ویڈیو شاپس ہیں وہ بڑی پڑی ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو سے. کلچرلی بھی ہے آلریڈی کنکرڈ پاکستان. اور یہ فلڈ گیٹ اگر کھل جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ وہ نتیجہ ہو لیکن حاکم بدہن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا چند سال کے اندر اندر کشمیر کا مسئلہ کو آپ حل کرتے رہیں گے پاکستان ختم ہو جائے گا اور مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ختم ہو جائے گا جس کا آغاز کیا تھا پچھلی صدی میں سر سید احمد خان مرحوم نے. اور پھر جو 1906 میں مسلم لیگ کے قیام 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ صدارت 1940 کی قرارداد پاکستان اور 1947 میں قیام پاکستان کے راستے سے ہوتا ہوا جو تاریخ کا باب چل رہا تھا ایک بڑے سیڈ نوٹ پر ختم ہوگا. اور وہ سیڈ نوٹ کیا ہوگا؟ یہ سورہ آراف کی آیات 173 177 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ذرا انہیں اس شخص کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا وہ ان میں سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ہو گیا وہ بہت ہی گمراہ لوگوں میں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تھے ان آیات جو ہم نے اسے عطا کی تھی وہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں آیات الہی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ جس کو ہم معجزات کہتے ہیں یا کیونکہ وہ ولی اللہ تھا ایک بڑا عابد زاہد آدمی تھا تو اسے کرامات کہیں گے. ہم چاہتے تو ان آیات کرامات کے ذریعے سے اسے اور اونچا مقام دیتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہش کی پیروی کی. یہ آگے چل کر کہتی ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. اس سے کسی ایک آدمی کی بات کا سمجھنا یہ اس قوم کی بھی مثال ہے جو اللہ کی آیات سے جھٹلاتی. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجیے شاید کہ غور و فکر سے کام. بلعام بن باورا کے رستے پر ہم چل کر كَمَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بہت بری ہے مثال اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. لیکن ایک بات میں کر دوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی معجزہ رونما ہو جائے گا. مجھے حالات کے اعتبار سے جو حقیقی جمن کنڈیشنز ہیں جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں ان سے کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کی قدرت کا تو میرا ایمان ہے یقین ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ضرور کا نام ہے. میرے سامنے وہ پوری تاریخ ہے 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا امت مسلمہ کا مجددین امت سارے ہندوستان میں پیدا ہوئے. شیخ احمد سرہندی شاہ ولی اللہ گنگی سید احمد بریلوی شیخ الہند پھر علامہ اقبال جیسا آدمی مولانا مودودی جیسا مصنف وہاں الیاس جیسا مصنف سب ہندوستان میں پیدا. کوئی ہے مشیت ہے اس میں کوئی رول ہے اس سکتے کا. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں تحریک پاکستان چلی تو پوری دنیا میں صرف 2 جگہ پر پروموٹ کیا گیا مذہب کو. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. 20ویں صدی کے وقت میں جبکہ سیکولرزم کا ڈنکا بن رہا تھا قرارداد مقاصد پاکستان میں منظور ہوئی. اگلے سال 22 نکات دستور کے ذریعے 31 علماء نے تمام فرقوں کے علماء. یہ سارا کام ہوا ہے اس ملک میں. سن 65 میں اللہ نے بچایا اس ملک کو. سن 71 میں پھر بچایا ہے چاہے نکسن کے ذریعے سے بچایا ہے. یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے مشیت ہے اس میں کوئی نقشہ ہے کوئی رول ہے. یہ تو ہے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے میں حضور کی پیشن گوئیاں دیکھتا ہوں. دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا. میرا ایمان ہے اتنی واضح ہے اتنی صحیح احادیث ہے حضور کی کہ جو انہیں شک کرے جسے معلوم نہیں وہ بات دوسری ہے جو ان احادیث کو پڑھ لے پھر بھی شک کرے اس کا ایمان رسول پر صحیح نہیں ہے. اور یہ کہ اس کے لیے اشارے بھی ہیں کہ یہ مشرق سے عرب کے مشرق سے کچھ ہوگا. ٹھنڈی ہوا یہاں سے آئی تھی حضور کو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی علی سلطانہ.
یخرج من خراسان الآیات سود، یہ ہم نے حدیث بات آپ کو سنائی ہے. ان سب کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ پھر دکھائے گا. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اب میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. یہ ساری منافقت ہماری اب تک کی کوتاہی، اللہ کو دھوکہ ہم نے دیا، اللہ کی جو وعدہ خلافی ہم نے کی، منافقت کے درجے کو پہنچے. اسی سورہ نساء کی آیت میں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. منافقین کے لیے سورہ نساء کے نزول کے وقت تک توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا تھا. ہمیں بھی یہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں. لیکن یہ چار الفاظ، لیکن میں نے کئی مرتبہ گنوایا، چار چیزیں قرآن میں آتی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، وغیرہ وغیرہ. یہاں بھی چار چیزیں آئیں سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. توبہ زبانی کلامی نہیں، عملی اصلاح. واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جائیں، اس کی پناہ میں آ جائیں، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. واخلصوا دینہم للہ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں. پورا دین ویکون الدین کلہ للہ، وہ نظام ہم یہاں پر قائم کر دیں. اگر یہ ہو جائے گا تو حالات کا دھارا بدل جائے گا. یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، صرف اس وقت تیزی سے دہرا رہا ہوں. پہلی توبہ کا موقع ہے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو. تو اللہ نے ایک حیثیت دی، وہ توبہ کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور پھر دو تقاضے ہوں گے، ایک دستور سے منافقت کا خاتمہ، کم سے کم دستور کی سطح پر تو خالص اسلام، اس سے گاڑی کر پڑے گی. پھر قانون اور سارا عدلیہ کا نظام. نمبر دو، سود کا خاتمہ، اللہ سے اعلان جنگ جو ہے وہ تو ختم ہونا. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے ہم دعا کرتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ اس سے کم تر درجے میں دینی جماعتوں کی توبہ. نہیں مانا کہ پاور پالیٹکس میں جو کچھ وقت ضائع کیا ہے اس پر پشیمان ہو کہ یہ وقت ضائع کیا، اس سے نکلے، رجوع کریں، پلٹے، توبہ کریں اور خالص منہج محمدی، منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت. بل تکن منکم امتی یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. دعوت اس سے شروع ہو کر پھر نہی عن المنکر بالجد تک، طاقت سے بدبدی کو روکنا، اس کے لیے تیاری کرنا. اس سے نیچے اتر کر انفرادی توبہ ہے. اگر نواز شریف صاحب نہیں کرتے، اگر دینی جماعتیں نہیں کرتی، تو بھی میں اور آپ کو انفرادی حیثیت پہ اللہ کے ہاں جواب دے ہیں کہ نہیں. ہم توبہ کریں، اپنی معاش اور معاشرت پر دین کو غالب کریں. پہلی بات، پہلی شرط اول قدم یہ ہے اس کے مجموعہ. پھر کسی جماعت میں سم و طاعت کے نظام کے اندر اپنے آپ کو دے دیں، اس کے ڈسپل پر، اور پھر ہر شے قربان کرنے کو تیار. تنظیم اسلامی اس تیسرے لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے. اب تقریباً 28 صدی ہو رہی ہے. ہماری رفتار تھوڑی ہے الحمدللہ، لیکن اسٹیڈی ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس موقع پر کہ اور دینی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے جو وہ توبہ جس کو میں نے کہا ہے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، رجوع کریں، اور اس اسلامی اور محمدی منہاج جو ہے اس پر جدوجہد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. اس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ان دنوں میں ملاقاتیں کی. گیا ہوں، بعض ملاقاتوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے میں پوچھا رقیب میں بھی سر کے بل گیا. بعض حضرات نے جو میرا اکرام کیا، اعزاز کیا، خود چل کر آ گئے. قاضی سین احمد صاحب آ گئے، مولانا اکرم آوان صاحب آ گئے، طاہر قادری صاحب کے ہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا نورانی میاں کے ہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا شیرانی سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، مولانا اجمل خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اہل حدیث حضرات کے دفتر میں گیا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، اور بھی جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر ایک شیڈول بنا لیا ہے، منہاج محمدی کانفرنس ہے. ان سب سے پہلے میں تو کروں حضور کا طریقہ کار کیا تھا، اسوہ رسول کیا تھا.
اس کے لیے پروگرام پورا جو ہے وہ بن چکا ہے. تازہ ندائے خلافت میں وہ پروگرام آ گیا ہے, شیڈول پورا ہم نے دیا ہے. آپ دعا کریں جو بھی حق بات کہنے کی ہمت اللہ نے آج تک دیے رکھی ہے وہ دیے رکھے, بغیر یہ سوچے کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے, حکومت راضی ہوتی ہے ناراض, یا عوام راضی ہوتے یا ناراض. ان دونوں سے بالکل انسان یکسو ہو کر جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ کہے. اس کی توفیق اللہ نے اب تک دی ہے اور اسی سے استدعا ہے کہ وہ دیے رکھے. اور اول تو یہ کہ اللہ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو توبہ کا کی توفیق دے, ورنہ نمبر 2 ان دینی جماعتوں کو توبہ کی توفیق دے. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرط قبول عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.